بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ انڈین چینل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پروگرام ملاقات با امام الزمان آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں ایک ایسا واقعہ جو آقا امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کر سکیں۔ اور یہ تمام واقعات ہم پاکستان سے شائع کتاب ملاقات با امام الزمان، جس کے مصنف حجت الاسلام ابتہی صاحب ہیں، اس سے پیش کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد ہمارا بس یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھیں، ان کی معرفت حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ضرورت پر، ہماری مشکلات پر، ہمارے پکارنے پر وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں تم سے غافل نہیں۔ آج یہ شب دوسری محرم کی شب ہے۔ آئیے اس واقعے کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے وقت کے امام آقا امام مہدی علیہ السلام کو ان کے جد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا کا پرسہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو چلیے یہ واقعہ پیش خدمت ہے۔ لکھتے ہیں کہ اکثر اوقات مسجد صاحب الزمان مشہد مقدس میں نماز مغرب و عشاء کے بعد میں ممبر پر بیٹھ کر چند جملے اعتقادات، اخلاقیات، قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے لیے بیان کرتا تھا۔ ایک رات اتفاقاً معنوی و روحی مسائل پر گفتگو کرنے لگا۔ میں تقریر کرنے میں مشغول تھا کہ اچانک ایک شخص نے، وہ راضی نہیں کہ کتاب میں اس کا نام لکھوں، ممبر کے قریب سے آواز دی، آقا کہاں گئے؟ میں جو ممبر پر بیٹھا ہوا تھا دوسروں کی نسبت آنے جانے والوں سے زیادہ باخبر ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی آدمی باہر جاتا تو مجھے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا مسجد سے کوئی شخص بھی باہر نہیں گیا، آپ کسے کہہ رہے ہیں کہ کہاں گیا؟ اس نے کہا ابھی ابھی یہاں اپنے قریب خالی جگہ دکھائی بیٹھے تھے لیکن اب نہیں ہے۔ میں نے کہا امکان ہے آپ کا واقعہ بیان کریں۔ اس نے کہا میں یہاں کی نسبت دور ترین محلہ کوئی رضائیہ کا رہنے والا ہوں۔ مسجد صاحب الزمان کی نسبت مشہد کا وہ محلہ قدرے دور ہے۔ آج تک میں اس مسجد میں نہیں آیا۔ تقریباً 3 سال سے درد دل کا مریض ہوں۔ کافی علاج کرنے کے باوجود آرام نہ ہوا۔ آج کی رات ایک کام کے لیے میں اس محلے میں آیا تھا۔ میرا کام جب ہو چکا تو ادھر نماز مغرب کے لیے اذان ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا بہتر ہے کہ نماز کا اول وقت ہے، غفلت نہ کروں، اسی مسجد میں چلا جاؤں اور نماز پڑھوں۔ چونکہ آپ کو میں جانتا تھا اس لیے نماز با جماعت پڑھنے میں کوئی چیز مانے نہ تھی۔ لیکن جس وقت نماز عشاء کا سلام پڑھ چکا تو میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا، ایک شخص میرے پہلو میں بیٹھا ہے۔ اس نے پہلے مجھے سلام کیا، میں نے اسے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اب دل کی تکلیف کا کچھ آرام ہے یا نہیں؟ میں نے جواب تو یہ دیا کہ خیال ہے، اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ شخص میری احوال پرسی کرنے والا کوئی میرے محلے کا رہنے والا ہے، اس لیے وہ میرا حال پوچھ رہا ہے، اور شاید وہ مجھے جانتا ہے لیکن میں اسے نہیں جانتا۔ میں نے کہا نہ آقا جان، ابھی تک درد میں مبتلا ہوں، کوئی افاقہ نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھ کر خوب دبایا، یوں معلوم ہوا جیسے جلتی آگ پر پانی ڈال دیا گیا ہو۔
اسی وقت مجھے دل کی تکلیف سے نجات مل گئی، لیکن دوسری طرف یہ بھی ڈر تھا کہ بالکل ممبر کے قریب بیٹھا ہوں، اگر منہ سے کوئی لفظ نکلا تو بے ادبی ہوگی، اسی لیے میں آپ کی طرف دیکھتا تھا، بلکہ آہستہ اس سے سوال کیا کہ آپ اس جگہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ مسجد صاحب الزمان نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بس یہ جگہ میرے نام سے میرے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ میں متوجہ نہ ہوا کہ ان کا ان الفاظ سے کیا مطلب ہے، اور میں آپ کی طرف دیکھتا تھا، لیکن اچانک ایک دفعہ درد دل کی طرف متوجہ ہوا اور اس کلام کی فکر کیا جو انہوں نے فرمایا، بس یہ میرے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ میں نے خیال کیا شاید وہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا عجل اللہ تعالی لہ الفرج ہوں، اس بنا پر دائیں طرف نگاہ کی دیکھا جگہ خالی ہے اور وہ تشریف فرما نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ شخص ہمارا واقف بن گیا۔ کئی سال گزر چکے ہیں، الحمدللہ اس رات کے بعد اسے کسی قسم کا درد دل کا گمان بھی نہیں ہوا۔ دیکھا مومنین اکرام، آقا امام زمان اپنے چاہنے والوں کی کس طرح سے وہ مدد کرتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں۔ مومنین اکرام، یہ ایام عزا کی دوسری شب ہے۔ دیکھا آپ نے کہ وہ شخصیت جس کے ہم چاہنے والے ہیں، جسے ہم اپنے مسائل میں پکارتے ہیں، جس کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، وہ ہماری کتنی فکر کرتے ہیں۔ آج دوسری محرم ہے، انہی کے جد بزرگوار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ایام عزا چل رہے ہیں۔ آقا امام زمان ہم آپ کو آپ کے جد بزرگوار کا اور تمام شہداء کربلا کا پرسہ دیتے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ جلد آپ کا ظہور ہو تاکہ تمام ظالموں کو ان کے ظلم کی آپ سزا دیں۔ مومنین اکرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا شیعہ انڈین چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اپنی کمنٹ ضرور ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ۔